بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ لولا ہؤلاء لئن درست آثار النبوہ، اگر میرے بابا کے یہ شاگرد نہ ہوتے، اگر ہمارے یہ صحابی نہ ہوتے تو انبیاء کے آثار پس گئے ہوتے، مٹ گئے ہوتے۔ یہ کون سا صحابی ہے، یہ کون سے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں امام معصوم یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ افراد نہ ہوتے کہ جن کو ہم نے تربیت دی، یہ افراد نہ ہوتے کہ جنہوں نے ہماری احادیث کو بیان کیا، یہ افراد نہ ہوتے کہ جو ہماری علوم کی ترویج کرتے رہے، تو انبیاء کے آثار مٹ گئے ہوتے، نبوت کے آثار مٹ گئے ہوتے۔ ان اصحاب میں سے ایک شخصیت جناب زرارہ ابن اعین کی بیان کی جاتی ہے کہ جو صحابی ہیں 5ویں امام کے اور 6ٹھے امام کے، جنہوں نے شاگردی کا حق ادا کیا ہے 5ویں اور 6ٹھے امام کی، جنہوں نے امام کی بارگاہ سے ایسے علوم کو حاصل کیا کہ آج بھی اگر شیعہ مکتب کی کتب کو اٹھایا جائے تو شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو کہ جس کے اندر زرارہ ابن اعین کا تذکرہ نہ ملتا ہو۔ جہاں جہاں 6ٹھے امام کی احادیث کا تذکرہ آتا ہے، خود بخود زرارہ ابن اعین کا تذکرہ وہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ 6ٹھے امام کے وہ صحابی کہ جن کے بارے میں امام نے پھر ارشاد فرمایا اگر زرارہ نہ ہوتے تو میرے والد کی احادیث مٹ گئی ہوتی۔ یہاں تک کہ زرارہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے 6ٹھے امام نے ارشاد فرمایا زرارہ تم دنیا کے اندر زرارہ ہو، لیکن بہشت میں پروردگار نے تمہارا جو نام رکھا ہے بغیر الف کے وہ ذرہ یا ذرہ ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی کہ جو ہمارے موجودہ مراجع سے کچھ عرصہ پہلے، بلکہ آج کے جو مراجع ہیں ان کے اساتیذ کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو ایک بہت بڑا نام آیت اللہ العظمیٰ خوئی کا آتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب کو تصنیف فرمایا جس کا نام ہے معجم رجال الحدیث۔ اس کے اندر جب جناب زرارہ کی گفتگو کرتے ہیں، جناب زرارہ پر گفتگو کرتے ہیں اور جناب زرارہ کے اوپر اظہار خیال فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ جناب زرارہ وہی ہیں کہ جنہوں نے صادقین یعنی 5ویں امام اور 6ٹھے امام سے 2094 روایات کو نقل کیا۔ اتنی بڑی تعداد، وہ زمانہ کہ جہاں پر اہل بیت کو کچھ کشادگی نصیب ہوئی تھی اور ممکن تھا کہ دین اہل بیت کی ترویج کی جا سکے، یہی اصحاب تھے کہ جنہوں نے بہترین انداز میں علوم اہل بیت کو محفوظ کیا اور اس کی ترویج کی۔ یہاں تک کہ زرارہ کا تعلق جس خاندان سے ہے اسے آل اعین کہا جاتا ہے۔ یہ آل اعین کون ہے؟ ان کے جد کا تعلق ایک عیسائی گھرانے سے تھا، یہاں تک کہ یہ شجرہ پہنچتا ہے جناب اعین تک اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور جناب اعین کا خلوص اتنا زیادہ تھا اسلام کے ساتھ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ نے اس بات کو لکھا کہ ان کی اولاد میں مختلف فقہا اور علماء پیدا ہوئے۔ جناب زرارہ کے بھائیوں میں سے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو ائمہ کے اصحاب میں تھے، جناب زرارہ کی اولاد میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو ائمہ کے اصحاب میں سے تھے۔ جناب زرارہ کے 2 مشہور بھائی کہ جن کا نام تاریخ میں اور احادیث کی کتاب کے اندر ملتا ہے وہ ہیں جناب بکیر ابن اعین اور جناب حمران ابن اعین۔ یہ دونوں جناب زرارہ کے بھائی ہیں۔ جس طریقے سے جناب زرارہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام سے روایات کو نقل کرتے ہیں، ان کے یہ دونوں بھائی بھی روایات کو نقل کرتے ہیں۔ جناب زرارہ کو خدا نے جو بیٹے عنایت کی ان کے نام تاریخ میں عبید اللہ، عبداللہ، حسن، حسین، یحییٰ اور رومی بیان کیا جاتا، تاریخ میں ان ناموں کو بیان کیا گیا۔ اور یہ 6 بیٹے، یہ 6 کے 6 ایسے ہیں کہ جن میں سے اکثر کا تعلق اصحاب ائمہ سے ہے، اور جو ائمہ سے اپنی روایات کو نقل کرتے ہیں، اور کتب احادیث میں آپ کو ان کا تذکرہ مل جائے گا۔ جناب زرارہ کے بارے میں تاریخ کے اندر جو احادیث آئی ہیں، بلکہ روایات جو ہمارے پاس پہنچی ہیں جناب زرارہ کے بارے میں، ان میں سے کچھ روایات ایسی ہیں کہ جو جناب زرارہ کی بھی مدحت فرماتی ہیں اور جناب زرارہ کے علاوہ جو دیگر امام کے اصحاب ہیں ان کی بھی مدحت فرماتی ہیں۔ مثال کے طور پہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ پروردگار نے کچھ افراد کے ذریعے ہم اہل بیت کو زینت دی۔ عجیب ہے، وہ اہل بیت کے جو کائنات میں پروردگار عالم کے دین کی اور پوری کائنات کے لیے زینت ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے لیے زین، ہم اہل بیت کے لیے زینت چند ہستیاں ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام جناب محمد ابن مسلم، جناب ابو بصیر، جناب زرارہ اور جناب بریر کہ جو 6ٹھے امام کے صحابیوں میں سے ہیں، بریر اجلی۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اہل بیت کی زینت قرار پائے۔ جناب زرارہ کے بارے میں تاریخ کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو چونکہ 5ویں امام کے زمانے میں زندگی گزاری اور 6ٹھے امام کے زمانے میں زندگی گزاری، تو یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پر ائمہ نے تقیہ کا سہارا لیا ہے تاکہ اپنے شیعوں کی جانوں کو بچایا جا سکے۔ اسی لیے جناب زرارہ کے بارے میں جہاں پر کچھ
توثیق اور مدحت والی روایات آئی ہیں، وہیں پر کچھ روایات کے اندر ان کی مذمت بھی آئی ہے. تو علماء نے یہ بحث کی ہے کہ آیا امام نے ان کی مدحت فرمائی ہے یا ان کی مذمت فرمائی ہے. تو وہاں پر آپ کو یہ روایت ملتی ہے کہ جب زرارہ کا بیٹا امام کی بارگاہ میں آیا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ زرارہ کی مثال اس سفینے کی طرح ہے کہ جس کو شکستہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے وجود کو بچایا جا سکے. یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ لوگوں نگاہ گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہاں سے اہل بیت کا کوئی چاہنے والا ملے کہ جس سے اہل بیت نے قربت اختیار کی ہوئی ہو اور اس نے اہل بیت سے قربت اختیار کی ہوئی ہو تاکہ اس کا سر تن سے جدا کیا جا سکے اور اس کو اذیتیں پہنچائی جا سکے. زرارہ ان افراد میں سے ہے جو ہمارے قریبی ہیں، اسی لیے ہم زرارہ کی مذمت کچھ مقامات پہ فرماتے ہیں تاکہ دشمن کا ضرر ان تک نہ پہنچ سکے. یہ ہیں جناب زرارہ کہ جو 5ویں امام کے بھی صحابی، 6ٹھے امام کے بھی صحابی. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جہاں امام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا کہ محمد ابن عبداللہ کے وہ حواری کہ جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو نہیں توڑا اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رہے وہ عرصہ محشر میں داخل ہوں. تو ایک طرف سے جناب سلمان آئیں گے، ایک طرف سے جناب ابوذر آئیں گے، ایک طرف سے جناب مقداد آئیں گے. پھر اس کے بعد سوال کیا جائے گا این حواری علی ابن ابی طالب، کہاں ہیں علی ابن ابی طالب کے حواری؟ تو ایک طرف سے جناب عمرو ابن حمق خزائی، جناب محمد ابن ابی بکر، جناب میثم تمار اور جناب اویس قرنی داخل ہوں گے. یہاں تک کہ ایک ایک امام کے صحابی کا نام لیا جائے گا اور پھر عرصہ محشر میں ایک آواز گونجے گی کہ کہاں ہیں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے حواری؟ تو کہیں سے عبداللہ ابن شریک داخل ہوں گے، کہیں سے زرارہ ابن عین، کہیں سے بریر، کہیں سے محمد ابن مسلم، کہیں سے ابو بصیر، کہیں سے عبداللہ ابن ابی یعفور، کہیں سے عامر ابن عبداللہ اور کہیں سے حمران ابن عین کھڑے ہوں گے. اور ایک مرتبہ عرصہ محشر میں یہ اصحاب داخل ہوں گے اور دنیا دیکھ لے گی کہ یہی وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے 5ویں اور 6ٹھے امام کے علوم کی حفاظت کی اور ان سے اپنی وفا کا اظہار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہی اہل بیت کے علوم کی ترویج کو انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے. بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت.